کے ڈی اے امپلائیز یونین کے تحت اسکیم 33 انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں امپلائیز یونین کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی، محمد عامر، انتخاب عالم، قمر عباس، طاہر جاوید، شاہد سلیم اور ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ کے ڈی اے امپلائیز یونین نوید انور صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ تو جہاں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں وہ ہم واجبات کہاں سے دے پائیں گے؟ میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں۔ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یا اللہ زمین پھٹے اور میں اس میں جاؤں۔ لوگ ہمیں بد دعائیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ممبر فائنانس کے کمرے میں میں نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنے بائی پاس آپریشن کے پرچے پھاڑ رہے ہوتے، کوئی اپنی بیٹی کا شادی کا کارڈ پھاڑ رہا ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں پروفیشنل ٹریڈ یونینز نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ لال تان کریں انتظامیہ کو۔ ٹیبل کے دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں، جو پیسے مانگ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ اس کے پیسے ہیں، 32 سال اس نے کے ڈی اے کو دیے، اس کی بچی کی شادی ہے، 50,000 میں بچی کی شادی نہیں ہوتی، لیکن ٹیبل کی اس طرف جو ممبر فائنانس بیٹھا ہوا ہے، انتظام بیٹھی ہوئی ہے، اس کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کے ڈی اے کی جو 2 ارب کی لائبلٹی ہے، اس میں سے 1 ارب روپے کے اوپر کی لائبلٹی صرف یہ فنڈ اور پینشن کی ہے۔ اگر آپ کو بھی ممبر فائنانس بیٹھا دیا تو آپ اپنے گھر سے کوئی لائیں گے 1 ارب؟ تو اس مسئلے کے اوپر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ اور جو آخری جی بی ہوئی ہے جس کو ہم نے ویلکم کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت ہماری اپوننٹ ہے، مگر ہم نے کہا کہ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو شاباش پیش کریں گے۔ ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی، اور میں نے جب وزیر بلدیات یہاں ناصر شاہ آئے تھے تو اپنے وقت کے ہمراہ جو ہے ان کو شکریہ ادا کیا، کیونکہ آخری جی بی میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کے ڈی کی بہتری سے متعلق۔ جبکہ معروف خان نے خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ تم نے صرف اور صرف ملازمین کا معاشی قتل کیا ہے؟ صرف اور صرف تم فوٹیج پہ رہتے ہو، تصویریں کھینچانے میں لگے رہتے ہو، تم انتظامیہ کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے۔ امپلائیز یونین کے ذمہ داران، امپلائیز یونین کے کتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں ڈیجیٹل کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، ممبر فائنانس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا تنخواہ کا مسئلہ؟ ریکوری اتنی آئی ہے، کہاں گئے یہ پیسے؟ کس کو دیا ہے یہ پیسے؟ تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ ہمارا تعلق آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ڈی اے امپلائیز یونین سے ہے، لیکن ہم ایفیلیٹڈ ہیں ہم پاکستان سے، اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں، ہم ملازمین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں تو ہمارے سوال جواب ہوتے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر مزدور یونین چھوڑ کر کے ڈی اے امپلائیز یونین میں شامل ہونے والے ناصر خان اور ایوز علی بھٹو نے مزدور یونین کی ناکامی سے مایوس ہو کر کے ڈی اے امپلائیز یونین میں شامل ہونے کی وجوہات بھی بیان کی، سنیے انہی کی زبانی۔ کہ بھائی جو ہے نا، اگر کے ڈی اے مزدور یونین ناجائز کرتی تھی تو ان کے ساتھ لڑتے تھے، اور انہوں نے بالکل بہت زیادہ ناجائز کیا، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے ڈی اے امپلائیز یونین میں شمولیت، وہ بھی نوید انور بھائی کی، کیونکہ نوید انور بھائی ایسے بندے ہیں جس کو دیکھ کے ہم سیکھ رہے ہیں، اور ایسی مثال ہے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک وہ ہم سب کے کاموں کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، مہاجر، پٹھان، پنجابی، سندھی، سب ہر ایک کے کام وہ کرتے ہیں۔ کے ڈی اے امپلائیز یونین محنت کشوں کے حقوق کے لیے آج بھی جد و جہد جاری رکھے ہوئی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔